لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن کوئی بھی چیز تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ ہر شخص اپنی دکان پہ بیٹھ کر، چوک و چرواہوں میں بیٹھ کر مہنگائی کا رونا روتا ہے، لیکن یہاں کوئی نہیں آتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ حدیث قدسی میں نے آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے، میری عبادت کے لیے وقت نکالو، املأ قلبک غنا ویدیک رزقا، تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، ساری ضروریات میرے ذمے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب الیم، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ سیدنا نوح علیہ السلام، ان کی قوم کے اندر جو جرم پایا جاتا تھا اس کی وضاحت ہم نے پچھلے خطبہ کے اندر کی تھی۔ جب دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے نا، اس وقت پھر انسان مطالبے بھی عجیب و غریب ہی کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قوم یہ مطالبہ کرتی کہ یا اللہ، اگر ہم پیغمبر سچا ہے تو پھر ہمیں اس کے نقش قدم پہ چلا، اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، لیکن قوم نے ایسا نہیں کیا۔ قوم نے عجیب و غریب قسم کی، یہ ہر قوم کا یہ مسئلہ تھا۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر بیان کیا۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ تیرا پیغمبر سچا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہمارے اوپر پھر پتھروں کی بارش کر، یا پھر ہمیں کسی بڑے عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس عذاب کا، اس دعا کا جواب دیا، فرمایا پیغمبر وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں۔ یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے دعا کی ہے، لیکن ان کے اندر آپ موجود ہیں، یہ ان کی خوش قسمتی ہے، اس وجہ سے ہم ان کے اوپر عذاب نہیں بھیج سکتے۔ یہی وتیرہ قوم نوح نے بھی اختیار کیا ہے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاقضنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کہنے لگے نوح تو ہمارے ساتھ جھگڑا نہ کیا کرو، بس تو جس عذاب سے ہمیں دن رات ڈراتا رہتا ہے، ہر وقت یہی کہتا ہے ایمان لے آؤ، عذاب آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو وہ لے آ جس کا تو وعدہ کیا گیا، تو ہمارے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے تو اس عذاب کو لے آ، اگر تو سچا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھے، ولی کی کرامت ہو یا پیغمبر کا معجزہ ہو، اس کے اندر پیغمبر کا اختیار نہیں ہوتا ہے، نہ ولی کا اختیار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
انگلیوں سے ایک خاص موقع آیا تھا، آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ چلا ہے، لیکن ہر وقت نہیں چلا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہوا ہے، اس وقت تیمم کی آیات اتری ہیں۔ اگر پیغمبر کا اختیار ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر وقت انگلیوں سے پانی چلتا تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں سے پانی چلا لیتے، لیکن ہر وقت نہیں تھے۔ بعض معجزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مواقعوں کے اوپر اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ ان کا ظہور ہوا ہے۔ اب یہ عذاب کا لے آنا یا عذاب کا آ جانا یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ جب قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ تو عذاب لے ہی آ، جس کا تو دن رات ہمیں ڈراتا ہی رہتا ہے، وعدہ بھی کرتا ہے، اب یہ ایک ہی دفعہ نہیں ہوا، 950 سال کا لمبا عرصہ پیغمبر نے دعوت دی ہے قوم کو۔ یہ سارے شکوے نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے رکھے، اس کا ذکر اللہ نے اپنی کلام کے اندر بیان کیا۔ فرمایا قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اس قوم کو دن اور رات کی گھڑیوں کے اندر میں نے اس کو پکارا ہے، ایمان لے آئے، دن کو بھی میں نے محنت کی ہے، رات کو بھی میں نے محنت کی ہے، اور یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے 950 سال کا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ مجھ سے دور ہی بھاگے ہیں، ہمیشہ مجھ سے دور بھاگے ہیں، میرے قریب نہیں آئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں نے ان کو کہا ہے کہ تم اللہ رب العزت سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے؟ انہوں نے کیا کیا؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، یا اللہ انہوں نے یا تو اپنی انگلیوں کے اندر، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لی ہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، انہوں نے اپنے کانوں کو اچھی طرح بند کر لی ہے، کپڑے اوڑھ لیے ہیں کہ ہمیں یہ دعوت پہنچے ہی نہ۔ یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی کیا تھا۔ جب کوئی مسافر مکے کے اندر آتا نا تو اس کو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی قسم کی باتیں کرتے تھے کہ اس کی بات نہیں سنی ہے۔ وہ ایک سردار کے بارے میں حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے کہ وہ مکے کے اندر آیا، ہر بندہ اس کو یہی کہہ رہا ہے کہ تم محمد کی باتیں نہ سننا صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اس کے کانوں کے اندر روئی دے دی۔ وہ 2-3 دن تو پھرتا رہا، پھر اس کی عقل نے کہا کہ یار میں سردار ہوں قوم کا، فہم و فراست والا آدمی ہوں، میں ایسے ہی مان جاؤں گا؟ بات تو سنو۔ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ ہو گیا، گفتگو ہوئی، ایمان لے آیا۔ یعنی جو دعوت حق ہے، جس کے دل کے اوپر مہر نہ لگی ہو، اللہ رب العزت نے اس کی دل کی زمین کو زرخیز بنایا ہو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس بندی کو ہدایت ضرور نصیب کر دے، اور اگر دل کے اوپر مہر لگی ہو تو پھر حکمت کا بادشاہ بھی ابو جہل بن جاتا ہے۔ انہوں نے کانوں کے اندر انگلیاں دے لی، کپڑے اوڑھ لیے، تکبر کیا۔ ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، یا اللہ میں نے ان کو جب انہوں نے انگلیاں دے لی کانوں کے اندر، جب انہوں نے کپڑے اوڑھ لیے ہیں تو ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں نے اونچی آواز سے بھی ان کو پکارا ہے، کسی طریقے سے اس قوم کے کانوں کے اندر میری بات پہنچ جائے۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا، یہ نوح علیہ السلام کا پیغام ہے، اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر بیان کیا ہے۔ میں نے ان کو کیا کہا؟ نوح علیہ السلام کہہ رہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
تم نے جو کچھ بھی پیچھے کیا ہے تم اس کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کرو. انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. اس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تو پھر وہ تمہیں صرف دنیا کے اندر ہی آخرت کے عذاب سے ہی نہیں بچائے گا. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جو بندہ بے روزگار ہے اس کے پاس اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہ کیا کرے؟ وہ اپنے رب کے حضور بخشش طلب کرے. یا میں رک کر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہر شخص اپنی دکان پہ بیٹھ کر چوک و چرواہوں میں بیٹھ کر مہنگائی کا رونا روتا ہے، لیکن یہاں کوئی نہیں آتا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ حدیث قدسی میں نے آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے. میری عبادت کے لیے وقت نکالو. املأ قلبک غنا ویدیک رزقا، تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. ساری ضروریات میرے ذمے ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ میری عبادت کے لیے وقت نکالنا. آگے نوح علیہ السلام نے کہا صرف اللہ مال نہیں دے گا، وبنین، اللہ رب العزت تمہیں بیٹے بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اس رب نے تمہارے لیے نہریں اور جنتیں تیار کی. اپنی قوم کو نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس 4 لوگ آئے مختلف اپنے مسائل لے کر. ایک نے مال کی قلت کا شکوہ کیا، ایک نے کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے، ایک نے کہا کہ قحط سالی پڑی ہوئی ہے. حسن بصری رحمہ اللہ نے تینوں بندوں کو ایک ہی جواب دیا ہے، کہا تم اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرو. پاس بیٹھے ہوئے راوی جو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ 3 الگ الگ شکوے تھے، 3 الگ الگ سوال تھے، آپ نے ہر سوال کا ایک ہی جواب دیا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم نے قرآن مجید کی سورۃ نوح کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ رحمتوں کی بارش بھی دیتا ہے، اللہ مال کی فراوانیاں بھی دیتا ہے، اللہ رب العزت اولاد کی نعمت بھی دیتا ہے. یہ نوح علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں. پھر آگے نوح علیہ السلام نے وہ جو مکالمہ، وہ جو باتیں اپنی قوم سے کی تھی وہ اپنے رب کے سامنے بھی بیان کر رہے ہیں. یا اللہ میں نے ان کے سامنے یہ بھی ساری چیزیں رکھی ہیں. کون سی چیزیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ رب العزت کے وقار کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ وقد خلقکم اطوارا، اللہ رب العزت نے تمہیں مختلف اطوار کے اندر پیدا کیے. اس کی مفسرین نے 2 تفسیریں کی ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا یہ ایک کرشمہ ہے. اطوار سے مراد یہاں پہ مسجد بھر جائے گی کچھ دیر تک، دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، ناک سب کے یہاں پر ہے، آنکھیں سب کی 2 ہیں یہاں پر، ماتھا سب کا یہاں پر ہے، ہونٹ سب کے ایک جگہ پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی قدرت کا آپ نظارہ دیکھیں کہ ایک کی شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. لاکھوں کروڑوں انسان ہیں لیکن ایک کی شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. اور دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ آپ اگر اللہ رب العزت کی قدرت کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو انسان کی زندگی کو دیکھیں. ماں کے پیٹ کے اندر پہلے نطفہ ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنا ہے، پھر وہ خون کا قطرہ بنا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنا ہے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ رب العزت نے خوراک کا ایسا نظام بنایا ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہی
وہ جو ایک نطفہ تھا وہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے تو وہ ایک خوبصورت بچے کی شکل بن کے آیا ہے. پھر اس کے لیے دودھ کی 2 نہریں چلا دی ہیں. یہ ابھی بول نہیں سکتا، یہ بھی سن نہیں سکتا، اس کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے، لیکن وہ آسمان کا خالق اس نے آسمانوں سے سکھا کر بھیجا ہے کہ یہ جو 2 نہریں ہیں یہاں سے تم نے دودھ پینا ہے. وہ بچہ وہاں سے پیتا ہے. پھر بچپنا ہے، پھر وہ چلنا سیکھتا ہے، پھر وہ جوانیاں ہیں، پھر آگے سے مختلف مراحل طے کرتے کرتے پھر موت کی وادیوں میں چلا جاتا ہے. پھر آگے چل کے اپنے کیے کا حساب دینا ہے. نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ مکالمہ رکھا تھا کہ تم یہ ساری چیزیں کیوں نہیں دیکھتے ہو. یہ ایک لمبا مکالمہ ہے، ہم اختصار کی طرف کے ساتھ اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ رب العزت کے سامنے نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، بد دعا کی کہ یا اللہ اس قوم میں سے ایک بھی بندہ جو ہے اس کو باقی نہ رکھنا. اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی اس بد دعا کو قبول کیا ہے. سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے پھر اس عذاب کو بیان کیا ہے کہ کیسے ہم نے اس قوم کے اوپر عذاب کو بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اے نوح تم نے کشتی تیار کرنی ہے ہماری وحی کے ذریعے سے، جیسے جیسے ہم کہتے جائیں گے تم نے کشتی تیار کرتے جانا ہے. اب ہوگا کیا، تمہیں پھر لوگ باتیں بھی کریں گے. لوگوں نے کی، مشرکین پاس سے گزرتے، کوئی کہتا ہے لوگ دیکھو جی یہ بنا تو نبی تھا اور نبی سے آگے بڑھائی بن گیا ہے. کوئی کہتا ہے دیکھو جی یہ دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں ہے اور یہ خشکی کے اوپر چلانے کے لیے کشتیاں تیار کر رہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اے نوح تم نے ان کے کسی بات کا جواب نہیں دینا ہے، یہ ساری قوم غرق ہونے والی ہے، تم نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دینا ہے. کشتی تیار ہوگی. نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے نوح تم نے ہر جو جنس اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پیدا کی ہے ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اپنی اس کشتی کے اندر سوار کرنا ہے. اور وہ جو 80 یا اس سے کم لوگ بعد مفسرین نے لکھے ہیں، زیادہ سے زیادہ تعداد ان کی 80 ہے. 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف چند لوگ مسلمان ہوئے. فرمایا ان کو کشتی کے اندر سوار کر لو. لیکن الا من سبق علیہ القول، جس چیز کے اوپر ہماری بات ہماری تقدیر سبقت لے گئی ہے، جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا، وہ آپ کا بیٹا ہو یا آپ کی بیوی ہو، تو قوم کا کوئی بھی فرد ہو، تم نے اس کو سوار نہیں کرنا. اب ہوا کیا، زمین سے پانی نکلا، اللہ رب العزت نے پانی کو نکالا، زمین نے اپنا پانی اگلا ہے، اور آسمانوں سے بھی اللہ رب العزت نے بارشوں کو نازل کر دیا. اس لیے جب آندھی آتی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آندھی آتی نا تو جب تک بارش نہیں نہ آ جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی. حضرت عائشہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب ان قوموں کے اوپر، عادیوں سمودیوں کے اوپر اور جتنی قوموں کے اندر بھی یہ پانیوں والا یہ آندھیوں والے عذاب آئے ہیں نا، تو جب بادل اٹھتے انہوں نے دیکھے نا تو وہ یہی کہتے تھے کہ اب موسم تو بہت خوشگوار ہو گیا ہے. لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ آگے چل کے کیا بن گیا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے جب یہ آندھیاں آتی ہیں نا تو مجھے اللہ کے عذابوں کا خوف آنے لگتا ہے کہ کہیں یہ جو بادل آ رہے ہیں یہ اللہ کے عذاب کو نہ لے کر آ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے آسمانوں سے بارش نازل کی، زمین نے اپنا پانی اگلا. یہ عذاب کی ایک کیفیت تھی، اللہ رب العزت نے اس انداز کے ساتھ بیان کی ہے. فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. وہ جب پانی زمین نے اپنا اگلا
اور آسمانوں سے بھی بارشیں برسیں، پھر ایک سیلاب کی شکل بنی، فرمایا وہ موجیں پہاڑوں کی مانند تھی، اللہ رب العزت نے بیان کیا، پہاڑوں کی مانند۔ اب یہ نوح علیہ السلام تھے، اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، لیکن باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا۔ اب جو اللہ رب العزت نے باپ بیٹے کے درمیان جو ایک فطری محبت رکھی ہے، اس نے پھر جوش مارا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي، فرمایا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَقَالَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، کہا بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جائیں، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی طرح نہ ہو جانا، کافروں کے ساتھ نہ چلو، ابھی بھی وقت ہے، ہمارے ساتھ کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ اب دل کے اوپر تو مہر لگ چکی تھی، اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بجان یہ پہاڑ، یہ پانی جو ہے کتنا چڑھے گا، پہاڑوں کے برابر تو نہیں نہ پہنچ سکتا۔ یہ اس کا ایک خیال تھا کہ پہاڑوں کے برابر تو نہیں نہ پانی پہنچ سکتا، لیکن جب رب چاہے تو پھر درخت بھی ڈوب جاتے ہیں، پھر پہاڑ بھی ڈوب جاتے ہیں، پھر گھر بھی ڈوب جاتے ہیں، پھر اونچی اونچی عمارتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں جب اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ کہنے لگا میں پہاڑ کے اوپر سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر چڑھ کے بچا لوں گا، آپ مجھے نہ سمجھائیں۔ نوح علیہ السلام نے ایک جملہ اس وقت بولا تھا، اللہ رب العزت نے اس جملے کو اپنی کلام کا حصہ بنایا ہے۔ یہ جملہ جس انسان کو سمجھ آ جائے نا، اس کی ساری زندگی سنور سکتی ہے، ساری زندگی۔ جملہ کیا تھا؟ فرمایا اے بیٹے تو پہاڑوں کی بات کرتا ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن کوئی بھی چیز تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ آنکھ کا غلط استعمال کرنے والا نوجوان، کان کا غلط استعمال کرنے والا، زبان کا غلط استعمال کرنے والا کیوں نہیں سوچتا جس رب نے آنکھیں دی ہیں، جس رب نے کان دیے ہیں، جس رب نے زبان دی ہے، وہ لینے پر قادر ہے۔ ایسا شخص جس کا دماغی توازن درست نہیں، گلیوں چوکوں چرواہوں کے اندر اس کے پیچھے آوازیں کسنے والا بے وقوف انسان کیوں نہیں سوچتا کہ جس رب نے اس سے عقل چھین لی ہے وہ تم سے بھی چھین سکتا ہے۔ میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ پاپڑ بیچا کرتا تھا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے پیچھے، اس کا دماغی توازن درست نہیں رہا، لوگ اس کے پیچھے آوازیں کستے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر تم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ دعا کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے۔ جب کسی مصیبت زدہ شخص کو انسان دیکھے تو یہ کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جس مصیبت کے اندر تم نے اس کو گرفتار کیا ہے، مجھے اس سے بچا کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا اتنی بابرکت ہے، اس دعا کے اندر تم نے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے نا، وہ اتنی بابرکت ہے، وہ اتنی بابرکت ہے۔ جو بندہ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ ساری زندگی اس بندے کو اس مصیبت سے بچا کے رکھتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا یہ جملہ انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، جس کے اوپر اللہ رب العزت رحم کرے اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر سے ایک موج آئی، باپ بیٹے کے درمیان حائل ہوئی اور بیٹے کو بہا کر لے گئی۔ اب پھر باپ کی محبت نے جوش مارا، اللہ رب العزت سے پھر التجائیں کی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے اہل کو نقصان نہیں پہنچے گا، میرے اہل کو تو عذاب کے اندر گرفتار نہیں کرے گا،
لیکن یہ دیکھیں یہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے پانی کے اندر غرق ہو گئے ہیں. یا اللہ تیرے وعدے بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، تیرے اہل سے نہیں ہے. یہاں اللہ رب العزت نے اہل سے مراد انسان کی جو ذاتی اولاد ہے، جو ذاتی اہل ہیں وہ مراد نہیں لیے تھے. یہاں مراد اللہ رب العزت کے ایمان والے تھے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو ڈانٹ دیا، فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. تم نے 950 سال میری توحید کی خاطر لوگوں کے پتھر بھی کھائے ہیں، لوگوں کے تانے بھی سنے ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، لیکن آئندہ تم نے ایک دفعہ بھی اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا، میں ساری تکلیفیں تیری بھلا کر کوئی اجر تمہیں نہیں دوں گا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نبیوں کی صف سے نکال کر جاہلوں کی صف میں لکھ دوں. میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ ڈانٹنے پہ آئے پیغمبر کو ڈانٹ دے، تو دینے پہ آئے تو کافر کو دے سکتا ہے، وہ نہ دینے پہ آئے تو پیغمبر بھی اگر اللہ رب العزت کے سامنے التجائیں کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے، اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اعمال دیکھنے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک عمل کرے گا، وہ مذکر ہو، وہ مرد ہو یا عورت، وہ کسی کنبے قبیلے سے ہو، وہ کسی رنگت کا ہو، وہ کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کو اس کا اجر و ثواب ادا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ بھی باپ کے ساتھ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے. قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ آئے گا، کہے گا ابراہیم دنیا کے اندر میں نے تیری نہیں مانی تھی، لیکن آج مجھے جو تو کہے گا نا وہ میں کروں گا، مجھے آج جہنم سے بچا لے، اللہ کے عذابوں سے بچا لے. ابراہیم علیہ السلام رب کے دربار میں جائیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ رب العزت سے کہیں گے یا اللہ میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے جہنم کے اندر جائے گا، اس سے بڑھ کر میرے لیے ذلت کیا ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت کیا کہیں گے؟ اللہ اپنے قانون کو بدلا نہیں کرتے، اللہ اپنے ضابطوں کو بدلا نہیں کرتے. اللہ کے ضابطے پر حق ہیں، اللہ کے قوانین پر حق ہیں. اس کے مقابلے میں، ان قوانین کے مقابلے میں ولی تو کیا نبی بھی آ جائے اللہ رب العزت اس کو بھی ڈانٹ دیتا ہے. کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ اللہ نے کہا اے ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف تو دیکھو. پاؤں کی طرف دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام خون سے لت پت بڈو کی شکل کے اندر باپ کو، پیغمبر کے باپ کو اللہ رب العزت ان کے قدموں میں کر دیں گے، پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. دوسرے تیسرے کی کیا حیثیت ہے جو کہتا پھرے کہ میری بیعت کر لو، میرے پیچھے چل جاؤ، پھر تم جو مرضی کرتے پھرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا دوسرے تیسرے کی حیثیت ہے جو کہتا ہے سال بعد ایک پروگرام کروا لو، پھر جو مرضی کرتے پھرو، تمہاری جنت پکی ہے. ٹھیکیدار میرے نام کا بکرا دے دو، پھر جو مرضی کرتے پھرو، تمہاری جنت پکی ہے. کس نے اختیار دیا ہے؟ یہودیوں نے کہا تھا نا، یہودیوں نے کہا تھا ہم تو صرف چند دن جہنم کے اندر جائیں گے، عذاب جھیلیں گے. جو ہم نے ابراہیم علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچڑے کی عبادت کی تھی، اس کے بعد ہماری جنت پکی ہے. اللہ رب العزت نے پھر ان سے پوچھا ہے، اللہ نے کہا تمہیں کس نے یہ وعدے دیے ہیں؟ تمہیں کس نے یہ اختیار دیے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کے اندر کون عزت و مقام، شان، عظمت اور رفعت و بلندی والا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پھوپھی صفیہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اپنی بیٹی فاطمہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا جنت کی سردار عورت ہے. آپ نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے فاطمہ کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی. اس کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اور اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اپنے اعمال خود کر کے آنے ہیں. مت سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، مت سمجھنا کہ میں محمد کی پھوپھی ہوں، مجھے محمد بچا لے گے قیامت والے دن. آپ نے فرمایا اپنے اعمال خود کر کے آنا، کل قیامت والے دن تمہارے پاس اعمال نہ ہوئے، میں محمد بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اس لیے میرے بھائیوں عقیدہ سیکھیے.
عقیدہ سیکھیے، اپنی سوچ کا زاویہ ٹھیک کیجیے، اپنے عقیدے کا زاویہ ٹھیک کیجیے، اللہ رب العزت کی پہچان کیجیے۔ یہ وہ قوم تھی جس نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر لوگوں کی عبادت کی تھی، اپنے بتوں کی عبادت کی تھی۔ کون سے بت؟ جو اللہ کے مقابلے میں لا کر انسان تھے، لیکن ان کے بت بنا کر اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا، سجدے، قیام، رکوع۔ اور ہم کیا کرتے ہیں ہمارے سامنے؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے عقیدہ توحید، ایمان، عزت شان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔